بھائی آپ جناب روزہ سر سر پیچھے پلیز. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے تقریباً 5-6 دن سے ایران پہ لگاتار امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے حملہ ہو رہا ہے، جس میں وہاں کے سپریم جو لیڈر ہیں آیت اللہ علی خامنی صاحب وہ شہادت پا گئے، اور اس کے بعد یہاں لوگوں کا بڑا جو ہے غم غصہ اور تکلیف ابھر کے آئی، اور لوگوں نے اس کو ایکسپریس کرنے کی کوشش کی. نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہزاروں آدمی بلکہ کئی جگہ کئی بچیاں بھی جیلوں میں بند ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے کہ ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں. ایک تو جو ہماری دلی میں جو لیڈرشپ ہے، جو اس ملک کی لیڈرشپ ہے، انہوں نے کنڈم نہیں کیا اس کو، انہوں نے وہاں کے لوگوں کو کنڈولنس نہیں کیا، اور نہ ہی ہمارے یہاں کے جو لیڈرشپ ہے انہوں نے اس کو کنڈولنس کیا، نہ کنڈیم کیا. کہ مطلب ہمارے ایران کے ساتھ بہت ہی زیادہ اور بہت ہی مضبوط رشتے رہ چکے ہیں. کشمیر کے مسئلے میں ہر مسلم ممالک جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ رہتا تھا، ایک ایران ہے جو ہندوستان کے موقف کو سمجھتا تھا اور اس کے بارے میں بات کرتا تھا. جب ہندوستان کے اوپر سینکشنز لگے، ایران ایک واحد ملک تھا جنہوں نے اس کو تیل دیا، اور پیسے لیے بغیر ہی تیل دیا، اور اس کے بعد جو ہے اس کی پیسے کی یعنی ایران کے ساتھ اتنے مضبوط رشتے ہونے کے باوجود آج یہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری ملک کی لیڈرشپ نے نہ تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا، نہ تو اس کو کنڈیم کیا. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، مطلب کہ کتنی چھوٹی بچی جو ہے ان کی ساری گھر والے ان کے شہید ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. تو آج ہم نے سوچا ہم باہر تو پروٹیسٹ کر نہیں سکتے ہیں ایسے حالات میں، کیونکہ دل بہت غمزدہ ہے، دل میں بہت تکلیف ہے. تو کم سے کم یہ جو شیطانی طاقتیں ہیں، چاہے وہ نیتنیاہو ہو یا چاہے وہ ٹرمپ ہو، تو ہم نے آپ کے سامنے ان کا پتلا جلایا، اور یہ میسج دینا چاہتے ہیں پوری دنیا کو کہ جہاں تک ایران کے لوگوں کا سوال ہے، جموں کشمیر کے لوگ، بالخصوص وادی کشمیر کے لوگ جو مسلم امہ ہے، وہ اس وقت ایران کے لوگوں کے ساتھ ہے. ہم ان کی شہادت کو سلام کرتے ہیں، ان کی بہادری کو سلام کرتے ہیں، اور گزارش کرتے ہیں یہاں کی سرکار کو جتنے بھی لوگ جیلوں میں آپ نے بند کیے ہوئے ہیں ان کو رہا کر دیجئے، اور اس کے ساتھ ہی جو آپ نے روح اللہ صاحب اور جنید عظیم مٹو کے خلاف جو FIR درج کی ہے، کیونکہ وہ بولے تو یہ تو نہیں ہے کہ سب اپنی زبان بند کرے، اس کو وڈرا کیا جانا چاہیے. Thank you. محبوبہ جی، دیش میں جو نیریٹو اس وقت، ہاں، یہ تو مسلم میجارٹی سٹیٹ ہے، یہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جیلوں میں بند کر دیا. یہاں تک کہ یہاں شالٹینگ علاقے کی بچیاں بھی بند ہے، ان کو ان کے گھر والوں سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے. یہاں ہمارے ممبر پارلیمنٹ ہے یہ روح اللہ صاحب، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بات ہی تو کی، انہوں نے سوال اٹھایا کہ ملک کی لیڈرشپ خاموش کیوں ہے. جنید عظیم مٹو جو کل میئر تھا، اس نے بات کی تو ان کے خلاف FIR درج کی. تو میں ملک کی کیا بات کروں؟ ملک میں تو آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. ملک میں تو مسلمانوں کے خلاف اتنی نفرت ہے کہ مسلمانوں کو مارنے کی کھلے عام دھمکی دی جاتی ہے، تو پر کوئی کچھ کرتا نہیں ہے. یہ تو ملک کا تو حال ہے ہی، بیڑا گرک کر دیا ہے ہندو مسلم کر کے. پر ہمارے جموں کشمیر کا حال دیکھیے کیا ہے. اور اس میں کہیں نہ کہیں جو یہاں کی لیڈرشپ ہے، جو انہوں نے خاموشی اختیار کی اس معاملے میں، اس سے کہیں نہ کہیں جو لوگ سڑکوں پہ نکلے، جنہوں نے پرامن طریقے سے پروٹیسٹ کیا، یا جو ایران کے پہ اٹیک کو کنڈیم کرتے ہیں، یا شہید خامنی صاحب کو ان کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں، ان کی شہادت کو سلام کرتے ہیں، وہ ان کو مجرم بنایا گیا ہے، ان کو مجرم کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. تو یہ تو سارا الٹی گنگا بہ رہی ہے، کیونکہ پورے ملک کا the world order is in total disarray. There is no world order today that a goon, an Epstein goon like Trump, can go into Iran and can go into Venezuela and get the president, arrest the president, then he goes and attacks Iran.
along with this another fellow, another Epstein goon master. He's an Epstein master, Netanyahu. And together they go war criminal. He's also a war criminal. They go and they attack a sovereign country like Iran, and nobody is talking about it. And unfortunately, the Muslim countries, مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جو مسلم کنٹریز ہیں, جتنی بھی گلف میں ہیں, جتنی بھی کنٹریز ہیں مڈل ایسٹ میں ہیں, وہ نہ صرف تماشا دیکھ رہی ہیں بلکہ ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا ہے, بٹ انڈائریکٹلی tacitly they are also supporting this attack on Iran by providing bases to the Americans and also giving them some kind of tacit support. یہ تو اس سے بڑے افسوس کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہماری مسلم کنٹریز, اور اس کے بعد ان کی باری ہے. اور اس میں مجھے یہ بھی افسوس ہے کہ پاکستان جنہوں نے حال ہی میں عرب کے ساتھ ایک معاہدہ کیا, آج لگتا ہے وہ معاہدہ اسرائیل کے خلاف نہیں تھا, وہ ایران کے خلاف تھا. تو ساری مسلم کنٹریز کہیں نہ کہیں امریکہ کے اور اسرائیل کے بغل بچے بنے ہوئے ہیں, اور ایک ایران اکیلا لڑ رہا ہے. تو اس لیے ہمارے دل, ہمارے دماغ, ہماری روح ان کے ساتھ ہے, اور ہم اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتے ہیں. مگر اس کے ساتھ میں یہاں کے لوگوں سے یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گی کہ آپ کو جو بھی کرنا ہے امن سے کیجیے, امن خراب نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ جانتے ہیں جموں کشمیر کے حالات کیا ہیں, یہاں کی اقتصادیات کیا ہیں. اگر یہاں اس سال کا خدا نخواستہ پہلی موسم کی خرابی کی وجہ سے بہت کچھ خراب ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے امریکن ایپل اور دوسرے آنے کی وجہ سے یہاں اقتصادی بحران کھڑا ہونے والا ہے, اور ٹورزم جو ابھی تھوڑا پک اپ ہو رہا ہے اس کو بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. اس لیے میری اپنے نوجوانوں سے معتبانہ گزارش ہے, اب ہر چیز پرامن طریقے سے کر لیجیے. آپ ابھی تک بھی پرامن رہے, آگے بھی پرامن رہے, اور ہمارے دل, ہماری روح جو ہے ایران کے لوگوں کے ساتھ.